السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل پاک کینیڈین فیملی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سارے روزے اور ساری عبادات ہماری قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک قتل کی داستان نہیں بلکہ ایک گہری سازش کا حصہ بھی ہے۔ ایک ایسے طالب علم کی کہانی جو اپنی زندگی کے بہترین دنوں میں تھا، مگر پھر ایک ایسے راز کا حصہ بن گیا جو آج تک سمجھ سے باہر ہے۔ مصطفیٰ عامر کا قتل، جو صرف ایک دوستی کا انجام تھا یا کسی بڑے غیر قانونی مافیا کا حصہ۔ جاننے کے لیے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ 6 جنوری 2025 کی رات مصطفیٰ ڈیفنس ایریا سے اچانک لاپتہ ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج، جیسے ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ اس کی فیملی نے پہلے سوچا کہ شاید وہ کسی دوستوں کے ساتھ ہے، مگر جب پوری رات گزر گئی اور اس کا موبائل بھی بند ہو گیا، تب اصل خوف کا آغاز ہوا۔ ایک لاپتہ انسان اور ایک دل دہلا دینے والی کہانی جو دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ مصطفیٰ کا سب سے قریبی دوست ارمغان قریشی، جو پہلے ایک شریف انسان لگتا تھا، اس کے پیچھے ایک ایسا چہرہ چھپا تھا جو کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب پولیس نے مصطفیٰ کے فون ریکارڈز چیک کیے تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی آخری بار جس انسان سے کال پر بات ہوئی تھی وہ تھا ارمغان، مگر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، ہماری تو بس نارمل بات ہوئی تھی۔ مگر جب پولیس نے ارمغان کے بنگلوں کی CCTV فوٹیج دیکھی تو اس وقت حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ مصطفیٰ کو آخری دفعہ اس بنگلوں میں انٹر ہوتے تو دیکھا گیا، لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں سکا۔ تو آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا، چلیں آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک جلی ہوئی گاڑی بلوچستان کے ویران علاقے سے ملی۔ اس کے اندر ایک جسم تھا جو پوری طرح جلا ہوا تھا۔ DNA ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی یہ مصطفیٰ تھا، مگر سوال یہ تھا مصطفیٰ کو قتل کیوں کیا گیا اور اس کی لاش اتنی دور کیوں چھپائی گئی۔ اس کہانی میں ایک اور نام سامنے آیا، شیراز۔ یہ ارمغان اور مصطفیٰ کا تیسرا دوست تھا جو پہلے صرف ایک اسپیکٹیٹر لگتا تھا، مگر جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھتی گئیں سوال یہ اٹھا کہ کیا شیراز صرف ایک دوست تھا یا پھر اس پوری سازش کا ایک چھپا ہوا کردار۔ جب مصطفیٰ کے گھر والوں نے شیراز سے سوال کیا کہ تم وہاں تھے تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، میں اس رات وہاں تھا ہی نہیں۔ مگر جب ارمغان کے فون ریکارڈز چیک کیے گئے تو پولیس نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی موت کے ایک دن بعد ارمغان اور شیراز کے درمیان لمبی لمبی کالز ہوئی بھی تھیں۔ کیا یہ صرف ایک دوستی کی بات چیت تھی یا پھر ایک قتل کا کور اپ؟ اگر آگے کی اسٹوری آپ کو بتائی جائے تو ایک اور شاکنگ ثبوت تب سامنے آیا جب شیراز کا موبائل فورنسک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا اور وہاں سے ایک ڈیلیٹڈ میسج ریکور کیا گیا جو اس نے ارمغان کو بھیجا تھا۔ یہ کہانی یہیں ختم ہونی چاہیے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مرڈر کیسے ہوا۔ 6 جنوری 2025 کی رات مصطفیٰ جو ہے ڈرگ لے کر پہنچتا ہے ارمغان کے گھر، کیونکہ ارمغان ایک ویٹ کا نشہ کرنے والا آدمی ہے۔ تو جب مصطفیٰ پہنچتا ہے ڈرگز لے کر ارمغان کے گھر تو اس وقت ارمغان کے دل میں مصطفیٰ کے لیے غصہ ہوتا ہے، لیکن یہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا تعلق ایک لڑکی سے ہوتا ہے، اور مصطفیٰ نے کچھ ایسی بات کر لی ہوتی ہے، کچھ چھیڑ دیا ہوتا ہے ارمغان کو جو اس کو پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے ارمغان بار بار جب وہ 5 جنوری کی رات دونوں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں، اور کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ ساتھ میں شیراز بھی انکلوڈیڈ ہے، یعنی کہ تینوں ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے ارمغان ہے، ان کے گھر میں رکھی ہوتی ہے ایک راڈ، اور وہ اس راڈ کو کھینچ کر مار دیتے ہیں مصطفیٰ کے سر پر، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کے سر سے بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے۔ ارمغان مصطفیٰ کو اتنا مارتا ہے
کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ارمغان کو مصطفیٰ کی حالت پر رحم نہیں آتا. وہ ابھی بھی اسی کی پرانی بات پر غصہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ارمغان اور شیراز دونوں مل کر مصطفیٰ کو گاڑی کی ڈگی میں جو ہے وہاں رکھتے ہیں. اس کے بعد ارمغان جو ہے وہ جو باہر جنریٹر رکھا ہوتا ہے اس کے گھر کے اس کے برابر میں پیٹرول رکھا ہوتا ہے، وہ بھی وہ گاڑی میں رکھتا ہے. دونوں بیٹھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں بلوچستان کے علاقے میں، اور پھر وہاں پر وہ اس کو جلا دیتا ہے. ارمغان مصطفیٰ کو جلا دیتا ہے گاڑی سمیت. اور یہ بات سامنے آئی ہے کچھ نیوز سے کہ وہ اس وقت بھی نشے میں ہوتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. 12 جنوری کو بلوچستان کے ایک سنسان علاقے ہب سے ایک گرے کار جلی ہوئی ملتی ہے. جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو گاڑی کے اندر ایک جسم ہوتا ہے جو پوری طرح جلا ہوا ہوتا ہے. نہ کوئی چہرہ پہچاننا ممکن، نہ کوئی ڈاکیومنٹ جو اس کی شناخت بتا سکے. پھر پولیس اس جسم کو لاوارث لاش سمجھ کر ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیتی ہے. تو 16 جنوری کو اس لاش کو ایدھی قبرستان کیماڑی میں دفن کر دیا جاتا ہے. کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ یہ مصطفیٰ عامر کا جسم ہے. لیکن پھر مصطفیٰ کے غائب ہونے کی رپورٹ آئی اور پولیس کو شک ہونے لگا کہ یہ لاش شاید مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے. 21 فیب کو ایک میڈیکل بورڈ اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں اس قبر کو کھولا جاتا ہے. قبر کھولنے کے بعد ٹیشو اور ڈی این اے کے سیمپلز لیے گئے اور انہیں کراچی یونیورسٹی کے فورینسک سائنس لیب بھیجا جاتا ہے. مصطفیٰ کی والدہ کا ڈی این اے بھی میچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. جب فورینسک رپورٹ سامنے آتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ڈی این اے 100% میچ ہو جاتا ہے. تو یہ لاش جو ہے وہ واقعی میں مصطفیٰ عامر کی تھی، اور اس کا مرڈر کس طرح ہوا یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ایک طرف مصطفیٰ کی باڈی ریسکیو ٹیم کو ملتی ہے تو دوسری ہی طرف ایک امریکی نمبر سے مصطفیٰ کی مدر کو کال آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے رینسم کال، جس سے مصطفیٰ کی امی کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید میرے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. لیکن ایسی کوئی سین نہیں ہوتا. وہ کال ارمغان کی طرف سے کی جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے آگے یہ بات ہم سب جانتے ہیں. میں آپ کو اگر تھوڑی ارمغان قریشی پر بات کریں کہ وہ کیا کام کیا کرتا تھا، تو ارمغان قریشی کا آفیشنل بزنس ایک کال سینٹر تھا، لیکن اصل میں یہ صرف ایک فرنٹ تھا. اس کا اصل مقصد منی لانڈرنگ اور الیگل ٹرانزیکشنز کو ہائڈ کرنا تھا. ارمغان نے انٹرنیشنل اسکیم کال سینٹر سیٹ اپ کیا تھا جس میں لوگوں کو فیک انویسٹمنٹ اسکیمز، فوریکس ٹریڈنگ اور کرپٹو کرنسی اسکیمز کے ذریعے لوٹا جاتا تھا. یہ کال سینٹر موسٹلی فارن کلائنٹس جیسے کہ یورپ اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا، اور فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز کو بٹ کوائن اور کرپٹو والیٹس کے ذریعے پروسیس کیا جاتا تھا تاکہ ٹریکنگ نہ ہو سکے. اور انویسٹیگیشن سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ کال سینٹر صرف منی اسکیمز کا نہیں بلکہ ڈرگ ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک ہڈن پوائنٹ ہے. یہاں سے ایلیٹ کلاس اور اسٹوڈنٹس کو سنتھیٹک ڈرگس جو ہے وہ سپلائی ہوتی تھیں. کال سینٹر کے جو امپلائیز تھے وہ بھی ڈرگ پیڈلرز کے طور پر کام کرتے تھے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مصطفیٰ کا کام تھا ارمغان کو ڈرگس سپلائی کرنا. اگر ارمغان کی سچویشن کے بارے میں بات کی جائے کہ ابھی وہ کس حال میں، تو ابھی ارمغان جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، مگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کیس کو اور بھی الجھا رہی ہیں. جیسے کورٹ نے ارمغان کا 5 دن کا ریمانڈ بڑھا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اور انویسٹیگیشن کرے گی. مگر ارمغان نے ایک نیا ٹوسٹ دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ مجھے پولیس نے بہت مارا ہے، 10 دن تک مجھے واش روم تک نہیں جانے دیا گیا. کیا یہ سچ ہے یا صرف سمپتھی لینے کا ایک نیا طریقہ؟ اور اگر اب نئے الزامات کی بات کی جائے تو جیسے جیسے پولیس ارمغان کی زندگی کے پچھلے پیجز پلٹ رہی ہے، نئے شاکنگ فیکٹس سامنے آ رہے ہیں. جیسے ارمغان اور اس کا باپ کامران اصغر قریشی ایک ڈرگس اور فیک کال سینٹرز کا الیگل بزنس سے دونوں جڑے ہوئے تھے. مصطفیٰ کا صرف قتل نہیں مگر منی لانڈرنگ اور سائبر فراڈ کا بھی کنیکشن سامنے آیا ہے. ارمغان کا نام پہلے بھی الیگل ایکٹیویٹیز میں آتا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا ارمغان اکیلا تھا یا کوئی اور بھی؟ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں ایک شیراز نامی لڑکا بھی موجود تھا، جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کے بارے میں بات کی جائے تو کیا ان سب کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ بھی چھپا ہوا ہے، یا پھر یہ سب صرف ارمغان کے ویٹ کے نشے کا سبب ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آگے ہم اس کے بارے میں آپ کو اور اپڈیٹس دیں. تو اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اسی طرح ملیں گے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. اللہ حافظ.